ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ حضرات محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ قومیں کتنا ہی برا بہیویئر اپنے انبیاء کے ساتھ کریں، انبیاء پھر بھی اپنی امتوں کے متعلق بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ ہم گزشتہ آیات میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے بہت ہی برے عقیدے بنائے۔ کسی نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ کسی نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو میدان محشر میں پوچھیں گے، اور یہ ایک بہت ہی ایسی بات ہے جو ان کے لیے مناسب نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن قوم کی وجہ سے اللہ ان سے یہ سوال کریں گے تاکہ قوم کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ لیکن یہ سارے جواب دینے کے باوجود پھر وہ اللہ سے بڑی لجاجت اور التجا کے ساتھ اللہ سے عرض کریں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، اور یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اسی کے لائق ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور یہ آیت وہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ نماز میں کھڑے ہوئے تو ساری رات گزر گئی، فجر کی اذان تک یہی آیت پڑھتے رہے، رو رو کے اللہ کے سامنے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے قیام کے اندر، رکوع اور سجود کے اندر بھی یہی پڑھتے رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں یہ اللہ سے التجائیں کر کر کے تو اللہ سے سفارش کی دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے شفاعت کا حق دے دے۔ تو پھر اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا، کن کے لیے؟ کہ اس شخص کے لیے من مات لا تشرک باللہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عبادات کیوں نہ کرتا رہے، وہ زندگی بھر کوئی گناہ نہ کیا ہو، لیکن صرف اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا،
اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا اور رسول اللہ اس کی سفارش بھی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں قال اللہ ھذا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا، نفع ملے گا۔ سچ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ واحد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک میں، فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، فلاں بھی دینے والا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، مشکلوں کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے انبیاء بھی عاجز ہیں، اس کائنات میں انبیاء سے بہتر ذات کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج نفع کا دن ہے ان کے لیے جو سچے تھے، ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں نفع ملے گا۔ کیا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ انہیں ایسی جنتیں عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا رب ان پہ راضی ہوگا اور وہ اپنے رب پہ بڑے راضی ہوں گے۔ آج دیکھیں والدین اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود زندگی میں اولادیں اپنے والدین کے متعلق گلہ ضرور کرتی ہیں، میرے ابو نے یہ نہیں کیا، میری امی نے یہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ انسان کو اتنا کچھ عطا کر دیں گے کہ اس کی ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئے گی کہ اللہ نے مجھے فلاں چیز نہیں دی۔ اللہ ہر کچھ عطا کر دیں گے، انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی جو کچھ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ تو اے اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، اے اللہ اپنے ناراضگی اور غصے سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اور اس سورت کا اختتام ان کلمات کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء حالک الا وجہک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمات کہتے اللہم انت الملک، اے اللہ حقیقی بادشاہ تو ہے، لا شریک لک، اس بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لک، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر، تیرا کوئی مشیر نہیں ہے، کل شیء حالک الا وجہک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف تیرا چہرہ باقی ہے۔ اے اللہ تیرا چہرے کے علاوہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہر مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو سمجھ لینی چاہیے للہ ملک السماوات والارض، اس کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا۔ وما فیہن، اور جو زمین کے اندر ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کو کر سکتا ہے، اس کے کرنے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے حضرت انسان جو تو چاہتا ہے وہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ تو
تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج سورۃ مائدہ ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ سورۃ الانعام اس کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔